بدکار ناول بائے ماہی راجپوت ایپیسوڈ نمبر 8۔ ابتہاج شاہ جو ٹوٹی بکھری حالت میں 2 دن سے کمرے میں خود کو قید کر چکا تھا، اماں سعید کے فورس کرنے پر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ ان کے ساتھ ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا، اس کا ذہن آلین کی طرف تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس بے وفا کو بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے اس کی خیریت کی دعائیں کی تھیں، مگر کچھ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہیں، کچھ دعائیں قبولیت کی معراج پر پہنچ نہیں پاتی ہیں۔ وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو، صبح اٹھتے ہی سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ اپنی آلی کے ساتھ ایک دنیا بنائے گا جہاں وہ اس کی آلی ہو اور کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ آئے مگر افسوس۔ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی، ایک تلخ کڑوی حقیقت۔ جس رات آلین شادی ہال میں نہیں پہنچی تھی، اس سے اگلی صبح ابتہاج نے سالار کو کال کی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل 2 دن سے بند تھا۔ ابتہاج کو لگا کہ آلین اس کے ساتھ ہوگی، مگر اس کے باوجود وہ آلین کو اس کے تمام دوستوں کے گھر سے، تمام ہوٹل سے ڈھونڈ چکا تھا، مگر آلین کے آنے کا نام و نشان نہ ملا۔ آخر کار ابتہاج نے یہ مان لیا کہ آلین اپنی مرضی سے گئی ہے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھا جب زامیہ شاہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ ابتہاج نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور صوفے سے اٹھنے لگا جب اس کا ملازم اندر آیا۔ شاہ سائیں، باہر چلیں جلدی سے۔ وہ کانپ رہا تھا۔ ابتہاج شاہ اس کے پیچھے۔ جیسے ہی مین گیٹ پر پہنچا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی آلین کے آنی کو نشے میں دھت کوئی پھینک کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابتہاج شاہ اس تک پہنچتا، میڈیا کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ زامیہ شاہ مکروہ ہنسی ہنستے اس منظر کو انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے ہی آلین کو ابتہاج شاہ کے گھر کے سامنے پھینکنے کا حکم دیا تھا اور اب وہ ابتہاج شاہ کے چہرے کے تاثرات انجوائے کر رہی تھی۔ 7 سالہ ضابط حیدر اپنی آنی کو اس حالت میں دیکھ کر شاکڈ ہوا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی جیکٹ اتار کر آلین کے چہرے کو کور کیا۔ آلین کی آنی جو کہ نشے میں دھت تھی، کچھ سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھی، مگر اس کی دھندلی ہوتے ذہن میں ضابط کا یہ عمل نقش ہو چکا تھا۔ چاچو پلیز ہیلپ مائی آنی۔ ضابط روتا ہوا ابتہاج کی طرف التجا کرتے بڑھا، مگر ابتہاج اس کو اگنور کرتا وہاں سے چلا گیا، اور یہ بات ضابط حیدر کے دل پر کسی گھونسے کی مانند لگی۔ اندر آتے ہی ابتہاج شاہ نے کسی کو کال ملائی۔ حکم شاہ سائیں، دوسری جانب سے بولا گیا، میرے گھر پر کے باہر میڈیا کے کچھ نمائندے ہیں، ان سب کے ہاتھوں سے کیمرے چھین لو اور ان لوگوں کی زبانیں بند کرواؤ۔ اگر کسی کی زبان بند نہ ہوئی تو اس کی زبان کاٹ دینا۔ ابتہاج شاہ صفاقی سے بولا۔ اس کا دل آلین کی اس حالت پر کٹ رہا تھا جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بار پھر آیا باہر اور آلین کو اپنی باہوں میں لیے ضابط کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر سلا چکا تھا۔ ضابط شاہ پوری رات اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اس کے بیمار ہونے پر اس کا سایہ بنی رہتی تھی۔ اگلی صبح آلین کو جیسے ہی ہوش آیا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سائٹ پر ضابط کو دیکھا تو اسے ضابط کا وہ عمل یاد آیا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، اماں سائیں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے منہ پر تمانچہ مارا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ بدکار عورت، ساری دنیا کے ساتھ منہ کالا کر کے اب پھر میرے گھر پہنچ گئی۔ اماں سائیں بنا لحاظ کے بولیں، اماں سائیں میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ آلین نے ان کو یقین دلاتے بولا، مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ حالات آلین کے خلاف تھے۔ اماں سائیں نے آلین کو بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالا۔ اماں سائیں پلیز مجھ پر رحم کھائیں۔ اماں سائیں ظالم بنی بیٹھی تھی۔ جب ڈرائیور کو اس پر رحم آیا تو اس نے آلین کو کیانی مینشن پہنچایا۔ آلین کیانی کی ذہنی حالت ابتر تھی۔ وہ جیسے ہی کیانی مینشن پہنچی، اس کے والد نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بابا میری بات سنیں۔ آلین نے ان سے التجا کی، مگر وہ منہ موڑ چکے تھے۔ خبردار، جو اپنی گندی زبان سے مجھے بابا کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مر چکی ہو تم میرے لیے۔ ارے تم نے تو ابتہاج شاہ جیسے انسان کو دھوکہ دیا، سالار جیسے شخص کو چھوڑا، ہمیں برے زمانے میں رسوا کیا تم نے۔ تمہاری وجہ سے میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ تک نہیں دیا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، جہاں سے آئی تھی وہاں ہی دفع ہو جاؤ۔ آلین کے بابا نے سفاکیت کا مظاہرہ کرتے کہا۔ آلین ان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، مگر وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ آلین کی آنی پر اپنے ہی گھر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ابتہاج شاہ کی وہ پوری رات کانٹوں پر گزری۔ اس نے اپنے سورسز سے آلین کے ڈرائیور کو ڈھونڈا جو کہ اس رات آلین کے ساتھ پارلر گیا تھا۔ اس ڈرائیور نے ابتہاج شاہ کو بتایا کہ وہ آلین کو اس کی مرضی سے کلب بار چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ ابتہاج سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر ابتہاج شاہ نے پہلی بار آلین کی آنی کو بے وفا مان لیا، مگر یہ دنیا جو اسے بدکار کہتی تھی، ابتہاج شاہ کا دل اسے بدکار
ماننے کو کبھی تیار نہ ہوا۔ ابتہاج شاہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا اسموکنگ کرنے میں مصروف تھا جب اماں سائیں نے اس کے سامنے کچھ پیپر رکھے۔ یہ کیا ہے اماں سائیں؟ اماں سائیں نے سامیہ کے والد کی مدد سے طلاق کے پیپر بنوائے تھے۔ ابتہاج کے سوال پر اماں سائیں گویا ہوئیں۔ یہ طلاق کے پیپر ہیں۔ اس لڑکی نے صبح جانے سے پہلے تم سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اماں سائیں ابتہاج سے جھوٹ بولتے ہوئے گویا ہوئیں۔ وہ علین کو گھر سے نکالنے والی بات گول کر گئیں۔ ابتہاج شاہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اماں سائیں کی طرف دیکھتے بولا، اماں سائیں وہ آزاد تو ہو چکی ہے، یہ فارمیلٹی بھی پوری کر دیتا ہوں۔ ابتہاج نے کانپتے ہاتھوں سے طلاق نامے پر دستخط کیے۔ وہ دستخط کر رہا تھا اور ذاوق حیدر یہ سب دیکھ آنسو بہا رہا تھا۔ علین کیانی پورا دن کیانی مینشن کے باہر بیٹھی رہی مگر اس کا پریشان حال کوئی نہ تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر رات کے وقت وہاں سے نکلی۔ اس کے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی قسمت نے بہت گندا کھیل کھیلا تھا۔ وہ ابھی سوچوں میں گم تھی جب ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ اندر سے ذاوق شاہ نکلا۔ وہ 7 سالہ بچہ اپنی عمر سے بڑے کام کر رہا تھا۔ اسے ڈرائیور کے ذریعے معلوم ہوا کہ اماں سائیں نے علی کو گھر سے نکال دیا۔ ذاوق ڈرائیور کو لے کر علی کے بابا کے گھر گیا مگر وہاں علی کو نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ اسے سڑک پر مل گئی، ذاوق جیسے ہی علی کی طرف بڑھا، علی وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ذاوق علین کو درانی ہاؤس لے کر پہنچا۔ وہ واحد جگہ تھی جہاں اس کی آنی سیف رہ سکتی تھی۔ سالار درانی کو جیسے ہی ان حالات کی خبر شازیہ بیگم کے ذریعے پہنچی، اس نے پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی۔ علین کی حالت خراب تھی۔ ذاوق کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے شازیہ بیگم کو وہاں بلوایا۔ شازیہ بیگم ان دنوں پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی تھیں۔ انہوں نے سالار کو علین کی حالت کا بتایا۔ انہیں علین پر رحم آ رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ جب سالار نے سائمہ کو کال کر کے علین کے بارے میں بتایا، سائمہ واسق کے ساتھ اپنے میکے رہ رہی تھی۔ وہ عزائم کو گھر چھوڑتے سالار کے گھر ڈاکٹر کو لے کر پہنچی۔ ڈاکٹر نے علین کا چیک اپ کیا اور اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ علین کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ 5 دن سے ہاسپٹل تھی۔ اس کی دماغی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگتی۔ ذاوق حیدر اس کی حالت پر تڑپتا تھا۔ شاہ حویلی کے مکین اس بات سے بے خبر تھے کہ ذاوق حیدر اپنے ننیال میں اپنی آنی کی خدمت کے لیے رہ رہا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر نے سائمہ کو علین کی پریگنینسی کا بتایا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اب کیا ہوگا بھابھی؟ میری دوست کے لیے یہ دنیا جینا محال کر دے گی، سائمہ نے شازیہ کو گلے لگاتے کہا۔ سائمہ ہر ممکن دوستی کا حق ادا کر رہی تھی۔ سالار درانی آج جیسے ہی پاکستان پہنچا، اس نے سائمہ کی کال پر سیدھا ہاسپٹل کا رخ کیا جہاں وہ دشمن جاں زندگی سے مکمل ہار چکی تھی۔ سالار کے لیے اس کی حالت دیکھ یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ اس کی زندگی سے بھرپور علین کی آنی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر علین کی حالت ہے تو اس کے بھائی، اس کے جگری دوست ابتہاج شاہ کی حالت تو کسی دیوانے کی مانند ہوگی۔ وہ اپنے دوست کے دکھ، اس کی تکلیف کو کم کرنا چاہتا تھا مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا دوست اب ساری دنیا سے نفرت کرنے لگا تھا، ہر رشتے سے اعتبار کھو چکا تھا۔ علین کو ابھی ابھی ہوش آیا تھا جب سالار آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ علی، سالار نے علی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ جب علی نے اس کی طرف دیکھا، کیسی ہو علی؟ سالار درانی کے لہجے میں علی کے لیے محبت اور نرمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، علی نے آنسو بہاتے جواب دیا۔ علی، اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے ایک بار بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ سالار نے علین کی طرف دیکھتے شکوہ کیا۔ میں جانتا ہوں علی، ہمارے بیچ اب وہ رشتہ نہیں رہا مگر اس سے پہلے ہمارے بیچ دوستی کا رشتہ تھا۔ تم نہیں جانتی علی، میں ہر اچھے برے وقت میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں مگر میرے دل کا ایک کونا کہیں نہ کہیں یہ کہتا ہے کہ تم مجھے روک لو، تم مجھے اپنے سے دور مت کرو علی، مگر میرے لیے تو یہ احساس ہی غلط ہے۔ سالار درانی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا اور کمرے سے باہر جانے لگا جب علی نے اسے پکارا۔ سالار! علی کی پکار پر اس نے مڑتے ہوئے دیکھا۔ تم کس یقین کی بات کر رہے ہو سالار؟ وہ یقین جس کو میں نے خود توڑا۔ تم شاید یہ نہیں جانتے کہ ٹوٹا ہوا یقین اور ٹوٹا ہوا دل دوبارہ کبھی نہیں جڑ سکتا۔ میں تمہاری مجرم تھی سالار، مجھے دیکھو کتنی بڑی سزا مل گئی۔ میں بدکار بن گئی سالار۔ یہ کہتے ہی علین نے خود کو نوچنا شروع کر دیا جب سالار نے آگے بڑھتے اسے روکا اور خود میں بیچ دیا۔ علین کو جب گھر لایا گیا تو ذاوق شاہ نے دن رات اس کا خیال رکھا۔ علین کو جب اس کوٹھے کا منظر یاد آتا تو وہ خود کو نوچنا شروع کر دیتی۔ اس کی حالت پاگلوں کی طرح کی ہو گئی تھی۔
سالار نے اس کا بیسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج کروایا۔ زاوق شاہ علین کی حالت پر چپکے سے روتا تھا۔ اس کے دل میں ابتہاج شاہ کی نفرت کا بیج جڑ پکڑ چکا تھا۔ وہ علین کے درد پر تڑپتا تھا۔ اسے اس سب کا قصوروار فقط ابتہاج شاہ لگتا تھا۔ سالار دورانی کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا جب سائمہ اس کے کمرے میں آئی۔ وہ جو صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سائمہ کے قدموں کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کی آنکھوں کی سرخی کئی راتوں کے رت چکے کی چولے کھا رہی تھی۔ سائمہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سالار کے پاس بیٹھتے گویا ہوئی۔ اس سارے معاملے میں تم کس حد تک انوالو ہو سالار؟ سائمہ ملک نے سالار سے سوال کیا۔ سالار جانتا تھا کہ سائمہ سے کچھ بھی چھپانا مشکل ہے۔ میں نے وہ تصویریں جان بوجھ کر ابتہاج کو دکھانے کے لیے بھیجی تھی سائمہ۔ زامیہ کی کال کے بعد مجھے لگا میں نے علی کو غلط ہاتھوں میں دے دیا۔ میں نے وہ تصویریں ابتہاج کو دکھانے کے لیے بھیجی تھیں۔ مجھے یقین تھا ابتہاج علی سے لڑائی کرے گا، اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، مگر میرا یہ یقین ہار گیا جب مجھے اس ملازم نے بتایا کہ ابتہاج نے ان تصویروں کو آگ لگا دی ہے۔ میں شاکڈ ہو گیا۔ ابتہاج شاہ کے ضبط نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے وہیں سے اپنے قدم پیچھے موڑ دیے۔ سالار شاہ نے دامت کے آنسو بہا رہا تھا جب سائمہ نے اس کی طرف تلخ مسکراہٹ سے جائے دیکھا اور بولی، تم نے میاں بیوی کے اس رشتے میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تم نے کہیں نہ کہیں ان دونوں کو برباد کیا ہے سالار۔ تمہارا ضمیر تمہیں ایک پل کو سکون نہیں ملنے دے رہا، جانتے ہو کیوں؟ سائمہ کے سوال پر سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ تم نے اپنی فطرت کے خلاف کام کیا۔ یہ تمہاری فطرت نہیں تھی سالار، تم دینا جانتے تھے، چھیننا نہیں۔ تم نے اپنے بھائیوں جیسے کزن کا سکون چھینا ہے سالار۔ میری دعا ہے اللہ تمہارے اس گناہ پر پردہ ڈالے رکھے۔ سائمہ یہ کہتے ہی کمرے سے جانے لگی۔ جب شازیہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ شازیہ بیگم نے آگے بڑھتے ایک تمانچہ سالار کے منہ پر مارا۔ وہ جسے برباد کیا ہے نا، اسے آباد بھی اب تم ہی کرو گے سالار درانی، ورنہ تمہارا میرا ہر تعلق ختم۔ شازیہ بیگم غصے سے یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ سالار اور زاوق کی دن رات کی کوششوں سے علین کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ علین کا دھیان بٹانے کے لیے سالار نے اس کو ایک فلم کی آفر کی۔ علین کا کیریئر جو ختم ہو چکا تھا، اسے ایک بار پھر اس کیریئر کو شروع کرنا تھا۔ اس نے حامی بھر لی، مگر وہ اپنی سی ایک اور کوشش ابتہاج کو منانے کی کرنا چاہتی تھی۔ دوسری جانب ابتہاج شاہ اماں سائیں کی ایموشنل بلیک میلنگ سے تنگ آ کر زامیہ سے شادی کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ اماں سائیں نے اس کی شادی دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ابتہاج نے انہیں روک دیا۔ اماں سائیں، خوشیاں تو زندہ لوگ مناتے ہیں، آپ کا بیٹا تو اس روز ہی مر گیا جب اس کی محبت اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب ابتہاج شاہ فقط ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابتہاج کے الفاظ نے اماں سائیں کو تکلیف پہنچائی۔ آج ابتہاج کا سادگی سے زامیہ سے نکاح کر کے رخصتی کر دی گئی۔ ابتہاج شاہ زامیہ کو گھر لا کر خود چلا گیا۔ پوری رات زامیہ ابتہاج کا انتظار کرتی رہی، مگر ابتہاج نہ آیا۔ زامیہ کو اب اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا تو وہ پیشاب کھاتی رہ گئی۔ اگلی صبح اماں سائیں کے شور پر وہ کمرے سے باہر نکلی جہاں زاوق علی کا ہاتھ تھامے اماں کے سامنے کھڑا تھا۔ زامیہ علین کو دیکھتے ہی غصے میں سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اماں سائیں، پلیز ایک بار میری شاہ سے بات کروا دیں، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پلیز اماں سائیں۔ علین کی آنی اماں سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑتے التجا کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے زامیہ کا دماغ گھوم گیا۔ وہ فوراً کمرے میں گئی اور طلاق کے پیپر نکال دی۔ کمرے سے باہر آئی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے شوہر پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ یہ کس کا گناہ تم میرے شوہر کے متھے لگا رہی ہو؟ وہ علین پر چیخ رہی تھی۔ شوہر؟ علین کا دماغ یہ لفظ سنتے سائیں سائیں کرنے لگا۔ ہاں شوہر، میرے بیٹے کی خاندانی اور پاکیزہ بیوی زامیہ ابتہاج شاہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا بیٹا تمہاری جدائی میں مجنوں بنا پھرے گا؟ نہیں، اس نے زامیہ سے شادی کی، اسے بیوی بنا کر گھر لایا۔ تم اپنا یہ گند لے کر چلتی بنو یہاں سے۔ اماں سائیں یہ کہتے ہی صوفے پر جا بیٹھی۔ یہ گند نہیں ہے، میرے اور شاہ کی پاک محبت کی نشانی ہے اماں سائیں۔ علین کی آنی روتے ہوئے بولی جب زامیہ نے آگے بڑھتے اسے ایک تھپڑ مارا۔ علین پیچھے کو گری جب زاوق نے اسے سہارا دیا۔ آنی چلے یہاں سے۔ زاوق ایک غصیلی نظر اماں اور زامیہ پر ڈالے بولا۔ علین نے جیسے ہی باہر کی طرف قدم بڑھائے، اماں سائیں کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ بدکار لڑکی، طلاق کے پیپر لے کر دفع ہو جاؤ، حق مہر کے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گی۔ اب اپنا گندا سایہ بھی میرے گھر پر مت ڈالنا۔ دفع ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری یہ بدکار اولاد بھی۔
اماں سائیں بے دردی سے بولیں۔ آلین نے ان کی طرف روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس الزام پر چیخ اٹھی۔ خدا کا خوف کرے اماں سائیں، میرے یہ بچہ تو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اور آپ نے اسے بدکار بول دیا۔ اتنی بڑی تہمت اپنے ہی بیٹی کی اولاد پر۔ آج کے بعد میں تھوکوں گی بھی نہیں آپ کے بیٹے پر، آپ کی اس حویلی پر۔ لعنت بھیجتی ہوں میں آپ سب پر۔ پھر اس نے زامیہ کی طرف دیکھتے خونخوار لہجے میں کہا، اور تم زامیہ شاہ، تم نے میرے بچے سے اس کے باپ کی پہچان چھینی ہے۔ میرا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تمہیں عادت تھی میرا جھوٹا پہننے کی، تم نے تو مرد بھی میرا جھوٹا منتخب کیا۔ یاد رکھنا زامیہ شاہ، جب جب تم اس مرد کے قریب جاؤ گی تب تب تمہیں احساس ہوگا کہ اس پر فقط آلین کے آنے کی چھاپ ہے۔ تم چاہ کر بھی اس کو تسخیر نہیں کر سکو گی، وہ کبھی تمہیں محبت نہیں کرے گا۔ زامیہ شاہ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ آلین یہ کہتے ہی شاہ حویلی سے روتی سی سکتی نکل آئی۔ زاوی سائیں، مجھے پروڈکشن ہاؤس پہنچا دیں، آلین نے روتے ہوئے زاوک سے کہا۔ زاوک نے ڈرائیور کو پروڈکشن ہاؤس کی طرف مڑنے کا کہا۔ آپ کے ایک آنسو کی قسم آنی، میں ابتہاج شاہ کو برباد کر دوں گا، زاوک شاہ نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ پروڈکشن ہاؤس پہنچے، جہاں سب نے آلین کو عزت دی۔ آلین کیانی کو شو بزنس کے لوگوں کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ لوگ دوسروں کو نیکی اور بدی کے پیمانے میں تولتے نہیں۔ وہاں اس فیلڈ میں اسکینڈل بننا نارمل وے میں لیا جاتا تھا، اس لیے آلین کو سب نے ایسے ہی ٹریٹ کیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آلین پر اس پازیٹیو ماحول کا کافی اچھا اثر ہوا۔ وہ شاہ حویلی والوں پر لعنت بھیج کر آ چکی تھی، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا گیا، وہ برداشت کر گئی، مگر اب بات اس کی اولاد کی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ میک اپ روم سے باہر نکلی اور اب ڈائلاگ یاد کرتی شوٹنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سالار دورانی بڑے غور سے اس میں چینج محسوس کر رہا تھا۔ لائٹ، کیمرہ، ایکشن، پروڈیوسر کی آواز پر بھی اس کی حرکت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں کھڑی تھی، سفید رنگت، بھورے لمبے بال جو اسٹیپ میں کٹے تھے، سبز آنکھیں، لمبی مڑی پلکیں، لائٹ میک اپ کیے وہ کوئی اپسرا لگتی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر تیل اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا تھا۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کی بیک لیس ڈیزائنر ساڑی میں بہت ہاٹ لگ رہی تھی۔ سامنے کھڑا لڑکا اسے للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اسے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خود اپنے جسم کے کچھ حصوں کو عیاں کرتی، کیونکہ ایک وقت تھا جب اس کا ماننا تھا کہ اس کے دلکش سراپے کو دیکھنے کا سب کو حق ہے، مگر یہ چھونے کا کسی کو نہیں۔ وہ اس ملک کی مشہور ایکٹریس تھی۔ آلین کیانی، اسے ایک بار پھر سے شو بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنانا تھا۔ آلین، آلین، پروڈیوسر کی زوردار تیسری آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ تمہارا دھیان کہاں ہے آلین؟ اس نے سوال کیا۔ آلین نے اپنے ہاتھ پیٹ پر رکھتے دکھ بھرے لہجے میں کہا، وہ اس بچے کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس گن کو ختم کر دو۔ آلین اس پروڈیوسر کی طرف دیکھتے بولی، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اس کے درد کو سمجھ سکتا تھا۔ مت رو آلین، میں تمہیں پہلے دن سے سمجھا رہا تھا، وہ شاہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی فیملی سے باہر شادی نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے بہترین انسان فقط سالار تھا، مگر ابتہاج نے تم سے شادی کی۔ مگر یہ حالات میں شور ہوں شاہ فیملی کے ہی کسی فرد نے یہ سب کیا ہے۔ حالی فیملی سے باہر شادی نہیں کرتے مگر جسمانی تعلق بنا سکتے ہیں، آلین کیانی نے زہرخند لہجے میں کہا۔ جو بھی ہے آلین، غلطی تمہاری بھی ہے، جس کی سزا تمہارے اس ہونے والے بچے کو ملے گی۔ آلین، تم دونوں کو رشتہ کنزیوم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، یہ سوسائٹی اس بچے کو جائز ہو کر بھی ناجائز بولے گی۔ تم دونوں کا رشتہ دنیا والے نہیں سمجھتے آلی، دنیا والوں کی نظر میں تم ابھی اپنے باپ کے گھر تھی، شوہر کے گھر ہوتی تو اس کے بچے کو قبول بھی کیا جاتا۔ تم جانتے ہو آلی، اسلام میں ولیمہ کیوں رکھا گیا؟ یہ اعلان ہے شادی کا، ورنہ نکاح تو بند کمرے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نکاح کو ڈکلیئر دنیا کے سامنے رخصتی اور ولیمے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ تم دونوں نے جس بات کی رو میں بہک کر جو قدم اٹھایا ہے، اس کے بعد لوگوں کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ تم نے اپنے بچے کو جائز ہونے کے باوجود ناجائز کا ٹیگ خود دلوایا ہے آلین کیانی۔ پروڈیوسر کی باتیں آلین کو اس کی غلطی کا احساس دلا چکی تھیں۔ ہاں، اس نے ابتہاج شاہ سے محبت کر کے غلطی کی تھی، اس نے بنا رخصتی کے اس سے فزیکل ہو کر غلطی کی تھی، اور اب اس کی سزا اس کے بچے کو ملنے والی تھی۔ سالار نے سوچ سمجھ کر آلین کو شادی کی آفر کی۔ اس نے آلین کو برباد کیا تھا، اب آباد بھی وہ خود کرے گا۔
اور علین نے سائمہ کے فورس کرنے پر اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ سب لوگ اس سے نظر پھیر چکے تھے، وہ اب اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر سالار سے شادی کو رضامند ہو گئی تھی۔ سالار درانی نے اپنی شادی کی خبر اخبار میں چھپوائی، جبکہ وہ در حقیقت علین کے ڈلیوری کے بعد ہی اس سے نکاح کر سکتا تھا۔ علین نے یہ وقت بہت مشکل اور تکلیف میں گزارا جب ایک صبح اس نے چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ سالار نے اس بچی کو گود میں لیتے محبت سے بوسہ دیا اور علین سے اس کا نام پوچھا۔ علین کے کان میں ابتہاج شاہ کے کچھ ٹائم پہلے کہے گئے الفاظ گونجے اور اس کے لب خود بخود ہلے، انود، ہماری بیٹی۔ سالار اس کی بات پر ٹھٹکا اور پھر مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور علین کا ہاتھ تھامتے بولا، انود سالار درانی۔ ابتہاج شاہ تک سالار اور علین کی شادی اور پھر بیٹی کی پیدائش کی خبر پہنچ چکی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ پچھلے 8 ماہ سے گھر نہیں کیا تھا، اس نے جامعہ سے نکاح کے بعد اس گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس نے اپنے دوست کے توسط سے پھر سے بیوروکریسی میں اپنا آپ بنوانا شروع کیا۔ اب ابتہاج شاہ کی زندگی فقط اس کی جاب اور اس کا اپارٹمنٹ تھا۔ اسے دوبارہ سے وہ بنگلو الاٹ کر دیا گیا تھا جو کچھ عرصہ پہلے اس نے علین کی محبت میں بیوروکریسی جیسے فیلڈ کو لات مار کر کھو دیا تھا۔ آج 8 ماہ بعد وہ نشے میں دھت اپنے گھر گیا۔ جب سب کو اگنور کرتا وہ سیدھا کمرے میں گیا جہاں جامعہ شاہ صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ ابتہاج کو دیکھتے ہی جامعہ کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے جنہیں وہ بڑی مکاری سے چھپا گئی۔ ابتہاج شاہ اسے دیکھتے ہی صوفے پر جا کر بیٹھا اور اس کی طرف دیکھتے بولا، ریموو یور کلوتھس۔ ابتہاج شاہ نے یہ کہتے ہی سگریٹ منہ سے لگایا۔ جامعہ شاہ تو اس کے تیور دیکھ شاکڈ ہو گئیں، پھر اس کی طلب کو سمجھتے مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گئیں اور اب ایک ریڈ ٹرانسپیرنٹ نائٹی پہن کر وہ کمرے میں آئی اور ایک ادا سے چلتی ہوئی ابتہاج کی گود میں بیٹھی۔ جب ابتہاج شاہ نے اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑے، جامعہ کی چیخ نکل گئی مگر وہ ضبط کرتی بیٹھی رہی۔ ابتہاج نے اس کی نائٹی اتار کر پھینکی اور خود اسے کمر سے پکڑے بیڈ پر پھینکا اور اس پر جھکا اپنی طلب پوری کرنے لگا۔ ابتہاج کے ہر عمل میں غصہ اور بے دردی تھی، وہ جامعہ کو نوچتا رہا۔ جامعہ شاہ کو اس رات ہی احساس ہو گیا کہ وہ ابتہاج کے جسم کو حاصل کر چکی ہے مگر اس کے دل سے کوسوں دور ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 5 سال بعد جامعہ شاہ نے التفات کو جنم دیا۔ ابتہاج شاہ جو کہ ہفتے بعد گھر آتا تھا، اس نے اب روز آنا شروع کر دیا۔ کچھ سال بعد ابتہاج کی دلچسپی التفات میں بھی ختم ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک اذیت رقم تھی، کچھ پا کر کھونے کا غم۔